یشاء کے لفظ آتے ہیں، ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پکڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اس نہیں یشاء کے چاہنے کے لفظ کے ترجمے میں پوچھے نہیں کہ کیا قیامت برپا کی، نہیں چاہتا ہے۔ ایک کی پرواہ راکب ایک دو پروائیاں فرد امنا والے فرد ویدن ہارنی بادشاہ جی قادر مطلق صاحب اللہ اس کا مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے بے پرواہ۔ تو سمجھ میں لائیے ذرا یہ نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی معیار، نہ کوئی خصوصیت کا دیکھنا، نہیں جائے لکھوں تک کر دیا دن چاہے لکھوں دس کر دیا۔ مالک دین میں آگے ہے، مالک وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ یہاں اس کے بندے کے اندر پیدا ہوں تو بہترین یہ ہوتی ہیں۔ کسی حاکم میں یہ صفات بنا دیجیے جو آپ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، پھر کسی دیکھو بھی کسی بیٹی لے کے جا رہے ہو گئے صفات میں یہاں کوئی قاعدہ نہ تک قانون، نہ کوئی معیار، نہ کوئی انتخاب، جسے چاہے وہ کر دیا، جسے چاہے وہ کر دیا، دھاندلی، لوٹ، استبداد، یہ کچھ آپ کہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب یہ تو خدا کی صفات کا عکس ہے جو میرے اندر ہے، اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ تو زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، تو جب آپ خدا اس قسم کا بناتے ہیں تو اس کا سایہ اسی قسم کا بننا چاہیے نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہی یہ تھی کہ ہم جہاں بادشاہ چاہتے اس قسم کا تھے، یا بادشاہ اپنے آپ کو چاہتا اس قسم کا تھا، جس قسم کا وہ خود یہاں بننا چاہتا تھا اس قسم کا اس نے خدا عرش پہ بٹھا دیا۔ یہ اصل اور نسل کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں، یہ اس کا سایہ، یہ بھی کسی قاعدے کا قانون کا پابند ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے پھر اس کے بعد کہ اس کے متعلق آپ کا رد عمل اور ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے۔ عزیزان نے مجوسی تصورات کے جو اثرات اسلام پہ غالب آئے، سب سے پہلا اثر جو غالب آیا تھا وہ عقیدہ جبر کا تھا، یہ تقدیر کا مسئلہ خالص مجوسیت کا۔ سب سے پہلے اسلامی بنیادی تصور زندگی جس چیز سے متاثر ہوا ہے غیر قرآنی تصورات میں سے وہ جبر کے عقیدے کی بات ہے۔ کبھی میں تاریخ میں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آج کے ہیں جو چیز اسلام کی گاڑی کو اس کی پٹری سے دوسری طرف ڈالنے والی چیز تھی، پہلا یہ تھا عقیدہ جبر، یعنی وہ دور نہیں آیا کر، اسی سے یہاں آپ کی ملوکیت قائم ہوئی، سارے اختیارات بادشاہ کے وہ دے دیے جو آپ نے خدا کو سونپے تھے، یہ اس کا نمائندہ بن گیا، یہ اس کی نیابت کر رہا ہے۔ اور یہ کیا کس طرح سے گیا؟ نہیں یشاء جہاں آیا اس کا ترجمہ مفہوم یہ لے لیا جیسے جی آئے اوپر جیسے چاہے، اس میں عزیزان من آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بات سمجھنے کے لیے کرنے کی ضرورت یہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے، قرآن میں حضور کی زبان مبارک یہ جو فرمایا تھا قولوا للہ، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے، کھڑے ہو جائے، کیا پھر کیا کریں گی؟ تفکروا، ذرا سوچ لو، یہاں آیا ہے جی یہ تو ملتا ہی نہیں یشاء، تو جس کو ترجمہ وہ مجھے چاہتا ہے دے دیتا ہے، کھڑے ہو جائیے۔ یہ جو دو لفظ پہلے آپ نے پڑھے ہیں، کھڑے ہو کے ان کو غور کیجیے۔ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب ہم کو یہ کیسے مقرر کر دیا گیا کمانڈار، کیا بات ہے؟ کہا اسی لیے کہ زیادہ ہی دستن فی العلم والجسم، اس لیے کہ اس کو یہ خصوصیات ساری اس کے اندر موجود ہیں کہ جو ایک کمانڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ خدا نے وجہ بتائی ہے نا کہ کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے، بتایا ہے نا، یہ ایک قاعدے کے مطابق کہا ہے نا، ایک قانون کے مطابق کہا ہے نا، اسے بتایا بنایا ہے ہم نے، یہ نہیں کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے،
ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، جسے چاہے ہم کمانڈر بنائے، ہم نے بنایا ہے، جسے چاہا بنایا ہے، تو چاہتے لگ دیں گے نہیں کہا یہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں بنایا ہے، کیا بات ہے اس خدا۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ دے کہ اس کو شاہین شان ہے، لیکن وہ تو اس قسم کا حاکم مستبد نہیں بننا چاہتا۔ یہ پوچھتے ہیں کیوں بنایا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ کائنات کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اس لیے بنایا ہے۔ بتا دیا نا ایک معیار، ایک قانون، وہ کہنے کے بعد اب آگے آیا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ترجمہ یہ کیجیے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، اور اس کے بعد یہ ترجمہ کیجیے کہ اللہ جسے چاہے دے دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں کی، جب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہم نے بنایا ہے، یہ وجہ ہے اس کے انتخاب کی، اس کے بعد یہ ترجمہ جاتی نہیں سکتا، رب نہیں قائم ہو سکتا، تو جسے چاہیں ہم بنا دیں۔ تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ وہ کہنا ہوتا کہ درمیان کا ٹکڑا نہ کہا جاتا، یہ نہ کہا جاتا کہ اس قاعدے قانون اس معیار کے مطابق یہ انتخاب عمل میں آیا ہے، یہ نہ کہا جاتا، جواب دیا جاتا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ نہیں کہا، پہلے یہ ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں اور یہ معیار ہونا چاہیے کسی کو کماندار بنانے کا۔ اب اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو اس کے ساتھ بڑھائیے، بات صاف ہو جائے گی۔ عزیزان ایمان، یشاء کے متعلق میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ صاف اس کا ترجمہ جو ادھر کرنا ہے تو عربی زبان کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے، سنیے کہ جو بھی اس میں ہر کے مطابق کماندار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے۔ نہیں یشاء جو چاہتا ہے ایسا کریں، اس کو یہ مل سکتا ہے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے، وہ یہ خصوصیات پیدا کرنے میں ہو جائے گا۔ کیسے باشد نہیں یشاء، جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا ہوں، ایسی خصوصیات پیدا اپنے اندر کر لے تو وہ بن جائے گا۔ نہیں یشاء کے ترجمے یہ کیجیے ہر جگہ قرآن میں، آپ دیکھیے گا بات کتنی صاف ہوتی، لیکن اگر اس پہ بھی آپ کا دین نہ ٹھکے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یشاء کی جگہ کہیں نشاء آیا ہے، کہیں تشاء آیا ہے، خدا کے متعلق ہے کہ اے خدا جسے تو چاہتا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران کی آیت 3/25 3/25، جس آیت کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے اس سند میں، تو نہیں جی وہاں تو جیسا وہ چاہتا ہے وہاں کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ ہاں ہمارا اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خدا، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے، تو ہر شاہ پہ قادر ہے۔ یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا کہ دیکھیے صاحب یہاں تو اب یہ نہیں شاہ والی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ بات صاف ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے تو جسے چاہے۔ اب یہاں سے بات صاف ہوگی۔ آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ آگے بڑھنے تو ایک طرف رہا، ذرا اسی آیت کے 4 لفظ پہلے تو دیکھ لیجیے۔ یہ ہے نا کہ جسے چاہے وہ یہ دے دے، یعنی اس میں کسی انسان کے اپنی خصوصیت، تصور، ہنر، اس کے عمل، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، جسے چاہے وہ پکڑ کے اسے بٹھا دے۔ 4 لفظ پہلے ہیں اس آیت کے، وَوَفَّوَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہم تو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی میں ذرا کمی نہیں ہوتی، کسی میں ذرا ظلم نہیں ہوتا۔ اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ۔ بات اگر یہ ہو جائے تو جسے چاہتا ہے وہ بھی اٹھاوے کر دیتا ہے، نہ کسی خصوصیت کا اس میں دخل، نہ کسی قسم کی معیار کوئی قائم۔ اگر یہ درستی ہو تو یہ جو پہلے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، کسی کو ذرا زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے عمل کے بدلے میں ذرا کمی نہیں ہوتی،
جب یہ چیز ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے تو صاحب پھر جسے جیتا ہے بغیر کسی خیالات کے کہ عمل کیسے ہیں، ظاہر کیسے ہیں، خصوصیات کیسی ہیں، جسے چاہے یہ کچھ کہہ دیا جائے بے کسی بات ہو جاتی۔ بہرحال کہہ لیجیے یہاں سے یہاں کہا گیا ہے کہ جسے چاہے وہ جو کچھ کر دیتا ہے، جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے، یعنی کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں ہے اس کے لیے۔ قرآن سے پوچھیے تو کیا بات یہی ہے؟ قرآن سمجھنے کا طریقہ عزیزان میں بار بار بتا چکا ہوں۔ محاورہ عرب نزول قرآن کے زمانے میں اس عربی الفاظ کے معانی کیا تھے، اور قرآن کریم نے اپنے مطالب کو خود کس طرح واضح کیا ہے۔ یہ دوسری چیز بڑی بنیادی ہے، اور کوئی ایک ریشہ بھی قرآن کا ایسا نہیں جس کی تشریح اس نے خود دوسرے مقام پہ نہیں کر دی۔ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام سے مل جاتی۔ یہاں ہم نے کہہ دیا نا تو صاحب اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کو چاہے ہم یہ دے دیتے ہیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کا معیار نہیں، کوئی قاعدہ نہیں مقرر، کچھ نہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 105 21/105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں تمام بنیادی عقائد و قوانین دینے کے بعد ایک چیز اساسی طور پر بیان کر دی تھی، اور وہ یہ تھی ذرا اس طریقے سے، اور وہ یہ تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ تو یاد رکھو حکومت زمین میں اقتدار یہ کس سے ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ٹھہرا خدا کا قانون، اور اسی کی تشریح آگے چل کے سورہ نور میں 24/55 24/65 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان میں سے جو لوگ ان بنیادی اصولوں پر یقین و محکم رکھیں اور اس کے بعد صلاحیت بخش کام ہے ان کے، وہی صالحین جو وہاں کہا ہے یہاں کا ہے عمل الصالحات۔ جس منصب کے لیے کوئی چیز ملنی ہے اس کے لیے صلاحیتیں ان کے اندر ہوں، بنیادی اقدار خداوندی، مستقل اقدار خداوندی کی صداقت پر یقین و محکم، اور جو منصب پیش نظر ہے اس کے لیے صلاحیت۔ کہا جن قوم میں یہ چیز ہوگی ہم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم قانون خداوندی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا کہ لا یخلف المیعاد، ہم اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کرتے، اسے کہتے ہیں عدل کا نہیں، بدلا نہیں کہتا۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کر دیں گے۔ مشروط ہو گئی حکومت کا عطا ہونا ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ جب یہ مشروط ہو گیا اور وہاں کہا تھا کہ ہم عبادی صالحین کو دیتے ہیں تو یہ خدا کا قانون ہو گیا۔ اب جہاں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم جسے آپ کے ترجمے کے مطابق جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم تو دیتے ہیں اسے ہر جس میں یہ خصوصیتیں ہیں۔ لہذا عزیزان من چاہتے ہیں والی بات جو ہے نا یہ ترجمہ نہ کیجیے، ترجمہ کیجیے جہاں بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیز ملتی ہے خدا کے قانون مشیت کے مطابق جو اس نے قرآن میں واضح کر دیا ہے، بات صاف ہو جائے۔ اب کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں جہاں خدا نے منگشا یا نشا نے کہا ہو اور اس کے لیے دوسرے مقام میں قانون نہ دے دیا ہو کہ ہم اس کے لیے قانون کیا ہے۔ ہر شے کے لیے جو قرآن نے کہی ہے کہ یہ ملتی ہے اس کے لیے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ملتی ہے، تو ان خصوصیات کو صاف اکٹھا کر لیجیے، بات صاف ہو جائے گی۔ ترجمہ کرنا ہے تو قانون مشیت کیوں نہ کرو؟ یہ اردو قرآن کیوں لے آؤ آپ؟ عربی کا قرآن عربی میں رکھ رکھیے، جو یہ شاخ مشیت ہے نا تو یہ قانونی مشیت، پھر پوچھیے قرآن سے کہ فلاں چیز کے لیے قانونی مشیت کیا ہے، قرآن بتائے گا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے لیے، اختیارات کے لیے، اقتدارات کے لیے قانون مشیت کیا ہے؟ صلاحیتوں کا ہونا۔ جیسے تعلیم کی تمامداری کے لیے وہ بتا دیا تھا کہ شرط یہ ہے کہ اس میں علم اور جسم کے اندر فراوانیاں ملی ہوئی ہوں۔
مملکت حکومت کے لیے عبادیت صالحین ہے، حکومت خداوندی کے لیے ایمان اور اعمال صالح ہیں. یہ چیزیں ہو گئی جسے آپ قانون مشیت کہیں. ایک ہی چیز کے متعلق نہیں، بنیادی قانون مشیت یہ بتایا، یاد رکھیے سورہ انفال 8/53 8/63 بنیادی قانون مشیت. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر ہم چاہیں کہ جسے چاہے وہ یہ کرے، جسے چاہے وہ یہ کر دے، اس کے مقابلے میں یہ آیتیں دیکھیے اور اس قرآن کے اس دعوے کو بھی پیش نظر رکھیے. قرآن نے کہا ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے، متضاد بات قرآن میں نہیں آئی. ایک دوسرے کی نتیج، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کو کاٹنے والی چیز تو یہاں نہیں آئے گی. سنیے کہ جو تم آپ نے کہا تھا کہ صاحب جسے چاہے دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے حکومت دے. وہ کہا ہے کہ یاد رکھو ذالک بأن اللہ اوپر چلا آ رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہوا، فلاں قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، اوپر یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ذالک یہ اس لیے ہوا بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. لگتے کہ وہ خود اپنے اندر ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ اس نعمت کے مستحق رہے نہیں. لم یکن ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. جی ہم وہ پیٹ بدل رہے ہیں، مجھے پانی بنا لیجیے، دیکھ تو ہے نا یہ ٹھیک ہے جی. لم یکن مغیرا، تب بھی ایسا ہم نہیں یہ کرتے کہ کسی قوم کو ان کی استحقاق کی بنا پر، ان کی صلاحیتوں کی بنا پر، ان کو قرارات، اختیارات، آسائشیں، نعمتیں، یہ ساری چیزیں ملی ہیں، کبھی ایسا ہم نہیں کرتے کہ ان سے یہی چھین لیں. کبھی نہیں چھینی جاتی تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر خود ایسی تبدیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ ان کی اہل ہی نہ رہے. تو عزیزان تو بات صاف ہو گئی. اب جہاں بھی آپ کو قرآن میں یشا اور نشا اور تشا کے یہ الفاظ ملیں تو یہ جو خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اور قانون مشیت یہ ہے کہ جس قسم کی قوم بنتی ہے اسی قسم کی اس کی کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے. ہمارے ہر روز یہ چیز ہوتی ہے. یہ بولنے میں آزادی میں جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کے لے آتا. چلو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد المضل کے معنی دیے جاتے ہیں گمراہ کرنے والا. خدا کی صفت کہتے ہیں اس سے تو کچھ کسی علاقے کی ضرورت نظر نہیں آتی. سوچیے تو صحیح کہاں ہے یہ 60/93 16/53 بڑی غیر طلب آیت ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. خدا اگر چاہتا، میں وہی چاہتا ہوں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، خدا اگر چاہتا تو تم سب انسانوں کو ایک ہی جیسی گروہ بنا دیتا، ایک ہی جیسی نو، ایک جیسی اسپیشی. جیسے حیوانات میں ہیں سب بکریاں گھاس کھاتی ہیں، سب شیر گوشت کھاتے ہیں. یہ ہے نا ہم چاہتے تو ایک ہی ایسا بنا دیتے، سب موج ہی موج بن دیتے. ہو سکتا تھا کہ ہم ایسا بھی کر دیتے. یہ ہے نا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. ترجمہ نہیں کا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت پہ لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ قانون ہو تو پھر تو راوی ایسا لکھتا ہے میں اگر گناہ کرتا ہوں، جرم کرتا ہوں، عصیان کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ نہیں کرتا ہے نا. یہ اگر بھیجے گا نہیں تو بات صاف ہے. ٹھیک ہے. اگر میں نیک راستے پہ چلتا ہوں تو کہہ لیجیے کہ اس کا کریڈٹ بھی تو تمہیں نہیں جاتا، تو میں نے کریڈٹ لے کے کیا کرنا ہے صاحب. یہ جو بات ہے جرم کی جس کی سزا ملنی ہے اس کے لیے تو میرے لیے گنجائش موجود ہے. ساتھ نہیں کرتا ہے یہ بولنے میں لکھا، یہ ترجمہ اگر کیا جائے جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. لیکن آج یہاں ختم نہیں ہوتی. اور یہاں لگی تھی نوجوانوں اور اطرا نکل گیا. ترجمہ کیا آپ نے کہ جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور آگے یہ ہے
والا تسألن عما کنتم تعملون، اور ہم تم میں سے ایک ایک یہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، تم نے یہ کیوں کیا تھا. ہاں یہ ایسے کر دیا ہے. خود ہی کہہ رہا ہے کہ یقین کہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، پہلے انقلاب آ دوں مگر کسی بھر لیں ٹھیک ہے کہ یہ گناہ اس کی ذمہ داری ملتے تو ہی نہیں، لیکن جنہیں بڑے میں موت آ جائے کہا اس کے بعد عدم کا تقاضا یہ تو چاہے تو سبھی نہیں ملتی محلہ دیتی سوچ رہے ہیں نہیں کیا ہو رہے ہیں ایک مثال کو غلط تربیت ہے، لیکن یہ اس سے یقین نہیں ہے چیز کو یہ اس کی کہہ رہی ہے، ورنہ وہ وہاں جا کے کھڑا ہو تو کہتا ہے کہ درمیانے سارے دریا تختہ بندی کر دیں بعض نہیں گولی کے دامن پر نہ کی ہوشیار باش، پھر مجھے بال کے پیلی ناصیت کے سلنڈر میں پھینک دیا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا تمہارا دامن پر نہ ہو کس طرح سے نہیں. قرآن کی آیت پہ آ جائیے تیسرے ترجمہ اس کا جسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں والا تسألن عما کنتم تعملون، اور پھر ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، کیوں غلط چلے. ابھی جانیں یہ تو خلاصی کتاب ہے، کیونکہ میری کتاب کیا ہو تو پانی میں نہیں آدمی یہ اس قسم کے ٹکڑے اگر سوچیں تو صحیح اتنی عظیم کتاب کیا کیا مسلمان نے اس کتاب کے ساتھ، یہ نہیں صاحب کیا کیا اس قوم نے اپنے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ کیا کرے گا، سورج کے ساتھ تو انسان کیا کر لے گا، اپنے ساتھ کرے گا. اگر آپ آنکھیں بند کر دیتا ہے خود اندھیرے میں رہتا ہے کوئی تعریف نہیں ہو جاتا اس کی. یہ معنی اس کتاب کے کیے جا رہے ہیں، تین ترجمہ اٹھا کے دیکھیے ہوں یہ لکھا ہوگا تو جسے ان کا تم گمراہ کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے اور آگے لکھا ہوا ہوگا تو ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے بھی ایسا کیوں کیا تھا، کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں. اس میں بات کیا ہو رہی ہے، کہا یہ تو ٹھیک ہے اگر ان چاہتے ہمارا قانونی نصیحت حیرانی کی زندگی میں بھی دکھائی نا ایک ہی روش سے سب چلتے ہیں، یہ تو گناہ نہیں کرتے، یہ تو نصیحت نہیں کرتے. ان میں اس چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ جس راستے پہ چلنے کے لیے ان کو متعین معمور کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، ایسی اطاعت. لیکن اس کا کوئی قرارت نہیں ہوتا، ان میں کوئی نہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مومن ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے، تو آدمی نہیں ہے. انہیں جبر کی اطاعت ہے نہ جبر کی معصیت ہے. کہاں کہ ہم چاہتے تھے انسانوں کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ان میں بھی ہم اختیار اور ارادے کی قوت طلب کر لیتے، یہ پھر میرے کی طرح نہیں کرتے ایک راستے پہ چلتے رہتے. لیکن ہم نے انسان کے صورت میں ایسی روش اختیار نہیں کی، ہم نے اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اس لیے ہم نے اس سے منایا یہ ہے یہ بھی لوگوں کے شاید آزادی جو چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلنا صحیح راستے پہ چلے، جو چاہتا ہے غلط راستہ اختیار کرنا غلط راستے پہ اختیار کرے. پھر ہم حق میں کر دیتے ہیں چاہ دے تو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا. اگر پھٹی نہیں تمام شاہ اصل نہیں تمام شاہ اصل یق سے جس کا جی چاہتا ہے پھر اس کو تسلیم کر لے، جس کا جی چاہتا ہے انکار کر دے. اب اتنی کہنے کے بعد تو چھٹی مل جاتی تھی نا تو جب جی چاہتا ہے اس نے کہہ دیا کہ جس کا جی چاہتا ہے اس کو اختیار کرے، جس کا جی چاہتا ہے چھوڑ دے. کہا لیکن اس میں یاد رکھنا پھر یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو، لیکن یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرو اور صحیح منزل پہ پہنچ جاؤ. جان سا راستہ اختیار کرے جو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں. ٹھیک ہے کالجی سے آج کل پریپریشن بھی نہیں ہوئی ہے. ابھی یہ سیت ہے انہوں نے کیا رکھا ہے کہ جن بچوں کا جی چاہے کلاس میں آ جائیں، جن کا جی چاہے نہیں کلاس میں ہے. لیکن آگے بات یہ کر دی کہ یہ یاد رکھو کہ جو ان دنوں میں اسٹڈی نہیں کرے گا وہ پھر فیل ہو جائے گا. یہ ہے جو ترنت کہتا ہے اپنے اختیار و ارادے سے تم جان سے راستہ جیتا اختیار کرو. لیکن یہ نہیں سمجھ لینا کہ تم نے دو جان راستہ جو اختیار کر لیا اس کے مطابق بھی تم اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر دو گے. یہ بات نہیں، نتائج ہمارے قانون نصیحت کے مطابق مرتب ہیں. میرے شاہ کے نام آپ نے سمجھ لیا کہ رام کیا کہتا ہے یہ ہدایت کے متعلق
میں 2-3 مثالیں اس قسم کی دیتا ہوں عزیزان ایمان، جہاں روز ان سے کہا جاتا ہے امیر غریبی بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کو چاہے وہ امیر کر دے، جس کو چاہے وہ غریب بنا دے۔ اور پھر اس کے لیے تو پچھلے دور میں تو قدم قدم پر مثالیں صاحب آتی تھی نا، کبھی پہلے میں چھابی لائے دوسری آج روز راستے پہ ہو جانا ہوگا، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی 4 دن سکتے ہوں پچھلے پہلے پہ چڑھے جانا ہوگا۔ یعنی خالص تاغوتی اور ابلیسی نظام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے منسوخ کیا جاتا ہے خدا کی طرف، اس لیے کہ ہر اس طرح سے رزق حاصل کرنے والا بڑے جلی عروج میں اپنے قصر ایمان کے اوپر لکھتا ہے خواجہ من فضل ربی، یہ اس کا نتیجہ ہے رزق کے متعلق جی اللہ ہے یقت تو رزق کا لمن یشاء یقدر، پھر یہی ترجمہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ آگے نہ سمجھ اس کی ہاتھ میں ان کے پڑھ دیا نا آج کا آدھا ٹکڑا ماتا قرب الصلاۃ آگے نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، کہا یہ ہے یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ ترجمہ قرآن کا، قرآن کے مفہوم کے مطابق رزق کی تنگی اور کساد خدا کے قانون نصیحت کے مطابق ہوتی ہے۔ پیچھے قرآن سے اس بات میں خدا کا قانون نصیحت کیا ہے، پھر سن لیجیے رزق کا دست و کساد خدا کے قانون نصیحت کے مطابق ہوتا ہے۔ پوچھیں گے ہم خدا سے کہ آپ کا قانون نصیحت کیا ہے، کہا ہمارا قانون نصیحت یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، وہ ہمارے ان قوانین سے جس کے مطابق رزق کی تعداد باتات ہوتی ہے، اس سے جو پہلی کہیں کرے گا اعراض برتے گا اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی۔ دیکھیے کیسے قانون نصیحت بتاتا ہے اپنے کو، اور اگلا ٹکڑا بھی سن لیجیے جو ہمارے ان قوانین سے اعراض برتتا ہے جس کے مطابق رزق کی بہتات ہوتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس کی جہاں روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھتا ہے۔ میں کیا لے رہا تھا کہ نہیں یہ شاعر کا ترجمہ وہ کیجیے تو پھر بتائیے ان آیتوں سے کیا ہونا ہے، کیجیے یہ ترجمہ تو یہ چیز خدا کے قانون نصیحت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ان تمام آیات کے سامنے لیتے چلے آئیے، بات صاف ہوتی چلی جائے گی۔ 2 چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی، رزق کی دست و کساد خدا کے قانون نصیحت کے مطابق ہوتی ہے، اور خدا کا قانون نصیحت یہ ہے کہ جو بھی ان کبھی قوانین سے اعراض برتتا ہے جن کے مطابق زمین اپنے خزانے اجلتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ شاعر کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی سازش جو اسلام کے خلاف ہوئی اور سب سے پہلی چیز جس نے قرآن کے بنیادی نظریات سے آ کر متاثر کیا وہ مجوس کا یہ عقیدہ تھا جبر کا، جسے وہ چاہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے۔ آج عزیزان ایمان ہم میں سے ایک کی زبان سے یہ چیز خدا کی مرضی ہوتی ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ ایسے کرتے تھے، اگر اس کی مرضی ہوتی تو ایسا ہوتا کہ مرضی مولا در ہونا اولا۔ اور پھر جتنے کی زیادہ جسے رضائے خداوندی آج کہا جا رہا ہے وہ جتنے اس کے اوپر زیادہ متوکل ہو کے بیٹھ جاتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں یہ کہنے والا تو شاید یہ چیز خدا کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ بڑا مقرب بارگاہ الہی ہم نے بڑا بزرگ بنا جاتا ہے، یہی جس کے متعلق حضرت روحانی نے کہا تھا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک بھی نہیں کریں تو خدا کی مرضی کے خلاف نہ کہیں ہو جائے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں نا یہ کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو کیوں نہ ایسا ہو جاتا، خدا نے چاہا ہی نہیں۔ سنیے عزیزان ایمان قرآن کیا کہتا ہے، 649 بڑی غور طلب کیجیے، سورہ انعام کی آیت 149، فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک کہیں گے جواب میں تمہارے۔ عزیزان ایمان دل کے کہنے سے سن رہے ہیں آپ
مشرق یہ کہیں گے تم سے جب تمہیں یہ بات ان کو کہو گے کہ تم کیوں شرک کرتے ہو، تم کیوں گمراہی تھے، تو یہ جواب دیں گے لا شاء اللہ ما اشرکنا، خدا کی مرضی اگر یہ ہوتی تو ہم شرک کرتے نہیں۔ یہ مشرکین کا قول ہے۔ یا اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسلام کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ جس نظریے، جس تصور کو، جس واضح نگاہ کو قرآن مشرکین کا ذہنیت کہہ رہا ہے، اسے آج ہم سب سے زیادہ مقربین کی ذہنیت قرار دے رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، نہ ہی ان کو حکمت کو حرام قرار دیتے۔ یہ تو سارا وہ کرتا ہے صاحب، ہم کون ہیں لمبا تسلی کرنے والا؟ کہا مشرکین یہ چیز جواب دیں گے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے حقائق کو جھٹلایا سے ان سے پہلی قوموں نے بھی۔ دیکھتا ہے کذب الذین، تکذیب کی تھی اس سے پیشتر بھی اسی قسم کی قوموں نے، پھر حتی ذاتی بأسنا، تاہاں جو ہمارا عذاب لپٹ گیا ان پر۔ اس کا نتیجہ عذاب خداوندی ہے۔ ہزار سال سے یہ قوم ذلت و خاریوں کے عذاب کے اندر محسوس چلی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے ایک عقیدے کے بدلنے سے بنیادی طور پر کہ جو کچھ تقدیر کا لکھا ہے ہو کے رہتا انسان کچھ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا کوئی حل علت من علم، تو ایسا کہنے والے سے کہو کہ کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے ایسا کہنے کی، تخرج نہیں ہو لگا لاؤ ہمارے سامنے کوئی علم کی دلیل لاؤ ایسا کہنے۔ ان تتبعون الا الظن، یہ اپنی قیاس آرائیں ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ یا ان انتم الا تفرقون، تنظر وہ ان کے جس کے اندر یہ پڑے پھر رہے ہیں اور منسوخ کر رہے ہیں اسے ہماری طرف۔ ان سے کہو کہ انتظار کرو، اس باطل نظریہ زندگی کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلت و خاریاں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ یہ تو عزیزان ہدایت کے متعلق ہے۔ سورہ یاسین میں 36-47 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یار ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے، سامان عزیز دیا ہے، اسے دوسروں کے بہبود کے لیے بھی کھلا رکھو، ان کے فائدے کے لیے بھی کھلا رکھو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں، وہاں مشرکین کا قول کہا تھا نا، یہاں کافرین کا یہ قول ہے، کافر یہ کہتے ہیں ہم یقین من لا یشاء اللہ عطمہ، کیا ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں کہ جن کو خدا چاہتا ہے تو براہ راست امیر بنا دیتا، ضرورت نہ پیش ہوتی۔ جو غریب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے، خدا غریب رکھنا چاہتا ہے، ہم ان کو امیر بنا سال خدا سے جنگ ہو گئی۔ اور خدا سے جنگ تو میں اس تقدیر کے عقیدے میں قدم قدم پہ ہوتی ہے۔ خدا کی تقدیر نے ان کے عقیدے کے مطابق لکھ لیا کہ اسے بخار ہوا ہے، 3 دن تک بخار رہے گا، ہٹ نہیں سکتا، اور ہم یہی بخار ہوا بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے جلائے حکیم کے جلائے یہ دوائی دے۔ ارے یہ جب تقدیر میں ہے، خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ آگے بخار 3 دن تک ضرور رہے گا، تو یہ درمیان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا 3 دن سے پہلے ہٹا دیں گے آپ اسے؟ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو 3 دن کے بعد تو اس لیے ہٹ جانا ہے، تو پھر یہ آپ درمیان میں ہار جائیں گے نہیں خدا کی تقدیر کے ساتھ۔ ہر تقدیر دلیل کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کی ذرا باتیں سنا کر دلیلیں بھی دیتی، تو یہ تقدیر کے برحق ہے، تو تقدیر ہی ساری آ گئی ہے۔ اسمان سننا تو نہیں ہے ان پنجابات، چند الفاظ، چند اصطلاحیں، چند نام تم رکھ لیے، تمہارے بڑے نے رکھ لیے، دوہرائے چلے جا رہے ہوتے تھے، اس کو دوہرائے چلے جا رہے، کبھی کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہاں تو یہ کہتے ہیں آگے سے کہ یہ جو غریب ہیں یہ تو خدا کے بنائے ہوئے غریب ہیں، غریبی کی حالت کو بہتر کرنا، یہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، تم کیا کہتے ہو؟ کہاں کافر یہ جواب دیں گے، کافر یہ جواب دیں گے عزیزان ایمان۔
ان سے کہا ایمان تو اللہ فی ضلال مبین، کھڑی ہوئی گمراہی کے اندر ہے جو تم اس قسم کی بات کرتے. اور جیسا کہ میں نے قرآن کہا تھا عزیزان من، بات تو اس میں قول فاصل وہی ابلیس اور آدم کا کچھ ایسے حسین انداز میں بات کر دیا ہے قرآن. آدم سے بھی ایک لفظ ہوئی جیسا کہ عام روایت ہے. کچھ نہیں ہوا قرآن نے کہا کہ ایک ہم نے حکم دیا تھا اس کی معافیت تھی، ابلیس کو بھی حکم دیا تھا اس سے بھی معافیت تھی، دونوں کا جرم یکساں. آدم سے کہا گیا کہ آدم یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میرے مسئول نہ دینے والے میری غلطی، میں ذمہ دار، مجھ سے لفظ ہو گئی. کہا ٹھیک، تم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا. کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تمہارے لیے امکان ہے کہ تم غلطی کی اصلاح کر دو گے. خدا فمن تبع خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مت گھبراؤ، غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن غلطی کے احساس کے بعد اگر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہو اس سے اصلاح ہوگی، تمہاری اصلاح ہو سکے گی. ابلیس سے کہا تم بھائی تم نے سرکشی کیوں اختیار کی؟ اس نے کہا کہ صاحب میں تو نہیں سرکشی اختیار کرنے والا، تم نے ہی گمراہ کیا اور میں نے بتا دیا. کہا جائے ابدی طور پر پھٹکارے گا تمہاری اصلاح ہو نہیں سکتی. جو اپنی ذمہ داری کو دوسرے کی اوپر بتاتا ہے اس کی اصلاح کیا ہوگی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ابلیس قیامت تک کے لیے بھٹکارا گیا ہے، یہ ابلیس اور آدم کوئی افراد نہیں ہے، یہ تو ذہنیتیں ہیں. جہاں آپ نے یہ ذہنیت رکھی کہ ہاں اپنی غلطی کا میں ذمہ دار ہوں، آپ کی اصلاح کا امکان ہوگی. جہاں آپ نے اپنی غلطی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کے سر بنی، اور جو ادھر ادھر کے انسان نظر نہ آیا، اور اگر نظر بھی آیا تو اس کے ذمہ آپ نے غلط سے مانگ دیا تو وہ تھپڑ مارے گا. تو ایک تو آپ کے لیے غریب کی گوری ہے نا، تو سب کی بھابھی ہوتی ہے، اللہ میاں کے ذمہ لگا دیا تو صاحب تو ہی کرنے والا ہے، میں کیا نہیں یہ کچھ کرنے والا صاحب. کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی. یہ تھا ابلیس سے آدم کا تو قصہ اتنا ہے جناتنا میں. اگر آپ نے اپنے آپ کو صاحب اختیار قرار دیا، اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا، نگاہ جھک گئی ندامت سے، آپ کی اصلاح ہو گئی. یہ صحیح ذہنیت ہے. سنے ہوئے پھر باعث گزشتہ کی بازیابی کے لیے راستے مل گئے. اور اگر آپ نے اپنی لفظ اپنی خطا پیشی کے لیے ذمہ داریاں دوسرے کے ڈالنے شروع کر دیں اور آپ ذمہ دار نہ بنے تاکہ خدا تک بھی پہنچ گئے، ابدیت تک آپ ابلیسیت کے اندر سوار رہیں گے اور ابلیس کے تمام معروف ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. اصلاح کی طرف سے مایوسی ہوگی. مسئلہ تقدیر کے سارا اتنی ہوگی جانے میں. یہی چیز ہے جو قرآن میں کہی ہے. اور یہ چیز برادران عزیز آپ کو یاد ہوگا کہ کسی ایک کنونشن کے ایک خطاب میں غالباً خدا کی مرضی جس کا عنوان تھا، میں نے اپنی آخر میں یہ چیز کہی تھی کہ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ 1000 سال سے ہماری قوم مستبد حکام بادشاہوں کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے. جن کا تقلیدی عقیدت یہ تھا کہ جسے چاہے جو چاہے کر دیتا، ایسا کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. حکم عام طور پہ حکم کے معنی ہوتے ہیں جس میں حکمت نہ بتائی جائے، کیوں تم ایسا کرو سوال نہیں. بادشاہ کا مرضی ہے جیسے یہ حکم دے دے کرنا ہوگا، تعلیم کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی. نتیجہ اس کا یہ کہ اگر شاہ روزگار گیر شرطی کہ اگر وہ دن کو پہلے بادشاہ کے رات ہے بدار جس حیمت نہ ہو پرمی سبحان اللہ صاحب چاند نکلا ہوا ہے، کیا کے ساتھ تارے ہیں اوپر، یہ ضرورت ہو جاتی ہے نا. یہ کام حکم کی اطاعت اور تعمیر سمجھ سکتی ہے، ایسی کام قانون کی اطاعت سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے قانون کی اطاعت کرائی نہیں گئی. قانون کی اطاعت کون کرا سکتا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے عزیزان من. اسے حق سمجھتا ہے کہ قانون کی اطاعت کرائے، خدا قادر مطلق، اس میں کوئی سوا نہیں.
یا فالو نہ یہ لیکن اتنی لامنتہا قوتوں کے باوجود اس میں یہ تعدنا علامت صحیح ہم نے اپنے اوپر یہ صحیح قرار دے لیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ایسا نہیں کریں گے. اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی, اپنے لامحدود اختیارات کو خود جبر لیا ایک پابندی کے اندر خود, اور اس کے بعد کہا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اس میں کبھی تبدیلی ہم نہیں کریں گے. اتنی بڑی قوتوں کا مالک جس کے کل سے کائنات وجود میں آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے ہم نے خود اپنی اوپر ایک پابندی عائد کی اور پھر وہ ایسی عائد کی کہ ہم اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. اسے خدا بننے کا حق ہے. لامنتہا قوتوں کے باوجود اتنی بڑی پابندی کہ جس کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. دنیا میں عزیزان مان اطاعت لینے کا حق اس کو ہے کہ جتنے اختیارات وسیع ہوتے جائیں اتنی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا چلا جائے اور خود کبھی اس پابندی کی خلاف ورزی نہ کرے. یہ ہے خدا کی صفت میں رنگا ہوا حاصل. یہ قانون کی اطاعت ہوگی, اور قانون کی اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر ان لا یجد فی قلوبہ حرج مما قضیت, اس کی اطاعت میں دل کے اندر بھی آدمی گرانی محسوس نہیں کرتا. پیاس لگتی ہے نا, ایک حکم ہوتا ہے نا اندر کا, حکم نہیں ہوتا, تقاضا ہوتا ہے, قانون ہے یہ کہ پیاس لگے تو پانی سے پیاس بجھتی ہے. اس طرح آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں. کبھی اس اطاعت کو گرانی محسوس کی ہے آپ نے کہ کیا نصیب پیسہ پانی پینا پڑتا ہے, شکر کرتے ہیں کہ پانی مل گیا ہے. قانون کی اطاعت انسان کے اندرونی قلب کا تقاضا ہوتا ہے, اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. حکم کی اطاعت استبداد کی اطاعت ہوتی ہے جو اوپر سے اس کے اوپر نافذ کی جاتی ہے. جبرن مجبور نہ کبھی اطاعت تو کرتا ہے, دل کے اندر سرکشی کے جذبات بتا ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنی زیادہ حکم کی عطا شکریہ حکم کی اطاعت کرائی جائے گی, اس کا رد عمل کسی دن سرکشی میں نکلے گا. قانون کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے, ہر فرد کے اپنے اندرونی تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر عرض کر دیں کہ جس طرح سے خدا نے ایک ماڈل ہمارے سامنے پیش کر دیا اپنی ذات کا, لامنتہا قوتوں کے باوجود اتنا پابند اپنی عائد کردہ ہوا قانون کا کہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اسی طرح سے یہ نظام بھی انسانوں کا اسی صورت میں کام رہ سکے گا کہ جتنی زیادہ اختیارات اقتدارات اتنی سخت پابندیاں اپنے اوپر عائد کی گئی. یہ چیز ہوگی کہ جس طرح سے سلسلہ کائنات نہایت حسن نظم سے چل رہا ہے, انسانی زندگی سمجھنی زندگی بھی اسی طرح سے حسن اور نظم کے ساتھ چلے. بات یہاں سے چلی, کہا کیا جائے گا پھر سن لیجیے. خدا ہر قانون کو بدل سکتا ہے, خدا اپنے متعین کردہ قوانین کو بدلتا نہیں ہے. پھر سن لیجیے, وہ بدل سکتا ہے, بدلتا نہیں ہے. اور اس قانون کو نہ بدلنے کا جو اس نے اپنا عہد لے رکھا ہے, یہ نئے انسانی کے لیے سنیں قرآن کے الفاظ میں یہ کیا ہے, یہ جانیں کیا باتیں قرآن کہا جاتا ہے. ایک مستند حاکم کی عطایت اور حکومت کے پہلے سامنے رکھی. یعنی سکھا سال کے بعد اگر آپ کے یہاں کی قانون کی بات حکومت آ جائے, اسے کس طرح سے آپ آیا رحمت سے ملتے ہیں, صحابہ کرم سے ملتے ہیں. ہے یہ بات, ایک ایسی حکومت میں جس میں کوئی قانون نہ ہو, کوئی قاعدہ نہ ہو, کوئی آئین نہ ہو, اگر اس کے بعد ایک اس قسم کا نظام مل جائے تو جس میں بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی کبھی قانون کے خلاف نہ خود کرے نہ دوسرے سے کرے, اتنی بڑی رحمت ہوگی. یہ قانون دیا خدا نے, تو یاد رکھو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں. والا کب کتبنا کچھ ضرور 21-22 آیت سامنے نکالیے, بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے برادران ہوگی. والا کب کتبنا کچھ ضرور من بعد ذکر ان الارض ورثها عبادی الصالحین. یاد رکھو دھاندلی نہیں ہے, لا قانونیت نہیں ہے,
زمین کی حکومت کا حقدار یہ ہے کہ وہ اپنے اندر قانون کی اطاعت کرنے، قانون کی اطاعت کرانے کی صلاحیتیں پیدا کر لے. اس قانون کے لیے یہ چیز ملتی ہے. ان کی حاضہ لبلاغ لقوم عابدین، اور وہ قوم تم نے سرکشی زندگی کو اختیار کرنی نہیں، بہرحال کسی نہ کسی قاعدے قانون کے مطابق، کسی معقولیت کے مطابق زندہ ہونا. کہا کہ اس اصول میں جو ہم نے بیان کیا ہے، اس قوم کے لیے جس میں معقولیت کی زندگی بسر کرنی ہے، بہت بڑی اصول کا اعلان ہے. دل میں اترنے والی بات ہم نے کہہ دی ہے، لبلاغ لقوم عابدین، تمدنی زندگی بسر کرنے والی قوم کے لیے. یہ جو انفرادی زندگی تھی اس کے دور سے تو نکل گیا انسان، تمدنی زندگی میں آئے. یہاں عابدین کا لفظ بڑا عجیب ہے کہ جب بھی کسی قوم نے تمدنی زندگی کے آئینی ضوابط کے مطابق بھی اپنا نہج، اپنا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے لبلاغ دل میں اترنے والی بات ہے جو ہم نے کہہ دی. سنیا عزیزان میں نے آگے کیا کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دھاندلیوں کا دور گزر گیا، خوشحالی کا دور گزر گیا، قانون کا آئین کا نظام آ گیا، اور رسول اس معنی میں کہ عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کے آ گیا. دیکھا کہاں آیا ہے یہ، اس طرح رحمت بنتا ہے عالمین کے لیے یہ پیغام خدا کا. اور وہ جو اس پیغام کا لانے والا تھا، جس نے سب سے کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہر شخص سے قانون کی اطاعت کرائیں. اختیارات میں خدا یقیناً آسمانوں کے اوپر بہت بڑا ہے، زمین کے اوپر ایک رسول کے اختیارات میں اپنی امت کے لیے کچھ کم نہیں ہوتے. میں نے ابھی عرض کیا ہے رسول کا مقام کہ فلاں رب کا لا یؤمنون حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم جو کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے ہر معاملے میں تمہیں ثالث اور حکم نہ مقرر کرے. دیکھتے ہیں اختیارات، اور پھر مقرر کرنے کے بعد ثم لا یجد فی قلوبہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر تمہارے فیصلے کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی گرانی محسوس نہ کریں. دیکھتے ہیں کتنی بڑا اختیار ہے، یہ اتنی بڑے اختیارات کا حاکم یہ کہتا ہے انا اول المسلمین. میں تم پر حکومت نہیں کر رہا، تم سے نہیں اطاعت صرف کرا رہا، میں سب سے پہلے خود اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں. اور اس کے عملی مثالیں پھر اپنی قدیم النظیر سیرت سے تعلیم کے ساتھ اپنے عمل سے حضور نے کر کے دکھا دی. عظیم دور کا مدینے کی ایک لونڈی، اس زمانے میں ابھی ایک تھی پہلے باقی، جس کی انڈیویجولیٹی تشخص انفرادیت اپنے ہوتا ہی نہیں تھا. حیوان کی طرح بکی ہوئی فروخت شدہ شاہ ہوتی، مقبوضہ مملوک کا، مملوک تو آپ کو کہتے پتہ ہی ہے نا غلام کو کہتے. یہ حیثیت اس رحمت للعالمین میں ان کی پہلی حیثیت تو یہ ہوئی کہ وہ براہ راست اپنے مالک سے، اور اس زمانے میں لاڈلی جو گھر میں یہ حیثیت نہیں، یعنی یہ غناشئی کے تعلقات بھی ہوتے تھے، اس کو چھوڑ کے چلی آئی. حیثیت تو یہ دے دی. اس نے آپ سے کہا روس کو چلی آئی ہے، آپ سفارش کر دیجیے. دیکھا یہ غلامی کے آقا اور مالک جو تھے غلام علی گھروں میں موجود ہے، یہ نیت میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. آخر میں تو پہنچنا ہے نا کہ جب غلام قتل کوئی نہ رہے، آئندہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے. یہ جو درمیانی ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ نیتوں میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ورنہ کوئی آتا کسی غلام کے بھی پہلے یہ تو ہے کہ صاحب اس کو ذرا سمجھا دیجیے، کہا کہ اس کو ذرا سمجھا دیجیے. راستہ چلتے ہوئے وہ کھڑی ہو کے مل گئی. آپ نے فرمایا کہ براہ راست کیا لایا تھا؟ میں اپنے آقا سے ریت کو چڑھی آئی. آپ نے کہا کہ نہیں گرا رہا، اچھی بات ہے واپس چلی جاؤ. مدینے کی ایک لونڈی، صرف میں نسبتوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، کہنے والا رسول خدا کا جس کے نام کے ساتھ نسبت تھی وہ مسلمان ہوئی ہے. یہ سے اتنا بڑا کہ لونڈی کے مقام سے اس کو برابری کا مقام دیا جا رہا ہے. سربراہ مملکت
कैपिटल सिटी के अंदर हासिल, इससे ये कह रहा है براہ راست واپس چلی جاؤ. قانون عملی ویزا نے لے قانون کی اطاعت کو عمل کر کے دکھانے والا رپورٹ مالی پوچھتی ہے. حضور یہ آپ خدا کے قانون کے مطابق حکم دے رہے ہیں یا صرف مشورتاً کہہ رہے ہیں؟ ضرورت یہ کی تربیت نبوی ویزا نے نا یہ لگی ضرورت ہو رہی ہے. یہ بیدار تم کون کس کو کہہ رہا ہے؟ قانون حکم دیتے ہیں پھر تسلیم ہم ہے. دنیا قرآن محسوس نہیں ہوگی. کہنے والے کے لیے کیفیت ہے. کون سی بات یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دیکھنے والے رہنے کا جا جاؤ نہیں برابر ہے. قانون کا حکم نہیں. میرا مشورہ ہے. اب برہرا کہتی ہے کہ حضور پھر میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی ہوں. یہ بھی ہنس کے چل دی آپ بھی ادھر ہنس کے چلے. اللہ قانون کی اطاعت حکم کی اطاعت نہیں. یہ سکھائی تھی قانون کی اطاعت. یہ پھل کہنے والا کہ تم تو ایک طرف رہو. میں بھی اگر اس کے قانون سے پرتابی کروں تو یاد رکھیے میں بھی عذاب جانے عظیم سے تمہاری طرح ڈرتا ہوں. تمہاری طرح ڈرتا ہوں. قانون کی اطاعت. آپ نے غور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رحمت کیسے بنتا ہے؟ یہ آنے والا یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ڈھونڈنے والے لا قانونیت والے لا آئینیت والے نظام کو بدل کے خالص ترین کا نظام نافذ کرتا ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. وہ قومیں کہ جنہوں نے بہرحال کسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق آئین کے مطابق زندگی بسر کر لی ان کے لیے اس کے اندر بڑی عظیم حقیقت کا عقیدہ ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر یہ رسول عالمین کے لیے اقوام عالم کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. جو قوم بھی یہ روش اختیار کرے گی خدا کے دیے ہوئے ابدی عدل قوانین اور اطاعت صرف ان قوانین کی کسی فرد کے حکم کی نہیں. یہی قوم ہے جس کے لیے یہ رسول رحمت بن جائے گا. اور جہاں پھر لا قانونیت آ جائے گی پھر یہ اسی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں چلے جائیں گے اور پھر یہ رحمتیں اس کی کسی اور جگہ پہ بھی ابر کرم جا کے برسے گا. پھر ان کی سوچنے کو کبھی پرواہ نہیں پڑے گی. ابھی غالباً وقت ہو گیا. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 247 آئے. خدا کرے کہ جو نقطہ میرے سامنے تھا پھر اس وقت میں اس کی وضاحت کر گیا ہوں. کوئی بات اگر پسند آ جائے تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جس وقت بھی چاہیے پہلے وقت میں کرتے میرے پاس آئیے. میں پھر اور زیادہ وضاحت کی کوشش کروں گا. معاملہ بڑا اہم ہے. اطاعت خدا کے عطائی قوانین کسی کے حکم کی نہیں ہے. اور اطاعت کرانے والا سب سے پہلے خود قانون کی اطاعت کرے گا پھر اس کو حق پہنچے گا کہ دوسرے کی اطاعت کرائے ورنہ یہ کر نہیں سکتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.